الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ صحابہ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آخری جو ایپیسوڈ گزرا ہے اس میں آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا ذکر سنا تھا، جتنا اللہ نے توفیق دی۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، سبھی کچھ اپنا لٹائے کوئی تو میں جانوں، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں۔ جی ہاں، آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وآلہ السلام کے دوسرے فرزند، دوسری اولاد حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہم ذکر خیر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اچھا، تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی میں میری اپنی ذات کی میں بات کروں تو ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز میں سے ایک امام حسین علیہ السلام۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ صحابی رسول، اہل بیت، نواسہ رسول، اللہ کے رسول نے بے انتہا محبت کی آپ سے، آپ نے اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کی، ہر طرح کے جنت کے ٹکٹ طے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو آپ نے کارنامہ ایک جو کام انجام دیا ہے حق کے لیے، دین حق کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میرے ذہن میں ایک بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ایک بات طے ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک بہت بڑی ہستی ہیں، اور آپ بہت اعلیٰ مرتبے پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے، مطلب جن کے والد علی ہوں علیہ السلام، اور جن کی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوں، جن کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اور جن کے بھائی حسن، جن کی بہن زینب، تو ایسے جو اس طرح کی ایک پرسنالٹی، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ایک اہم جو ہے نا وہ تاریخ میں ایک ہستی، ایک پرسنالٹی گزرے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں، میری ذاتی ذہنیت جو ہے کہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اگر ہم دیکھیں نا تو حسین علیہ السلام ایک مینٹیلٹی ہے، حسین علیہ السلام ایک سوچ ہے، حسین علیہ السلام ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے اپنا سر تسلیم خم نہیں کرنا ہے کسی کے آگے ماں سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، آج کل جیسے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا نا کچھ عرصے میں کہ اسلام کا مطلب ہے پیس یعنی امن، ایسا کچھ نہیں۔ اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، اسلام کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکانا ہے، یہ سبمیشن ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا، اللہ کے آگے پیش کر دیا، جو اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا سمعنا و اطعنا، سماعت کی یعنی سنا اور اطاعت کر لی۔ پھر کچھ اس کے بیچ میں حجت نہیں ہے کہ ایسا کیوں نہیں، اس طرح کچھ نہیں۔ تو حسین علیہ السلام نے اس کا ایک بہترین اور اعلیٰ ترین اگزامپل پیش کیا۔ اگر میں تھوڑا بہت ذکر آپ کے بچپن کا کروں تو جس طرح امام حسن علیہ السلام ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 6 سے 8 سال کے درمیان تھی، تو امام حسین کی جو عمر تھی وہ 4 سے 6 سال کے درمیان تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی گودوں میں اٹھاتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے۔ کشتی کروائی امام حسن امام حسین کی جیسے بچوں میں آپس میں، اور امام حسین کو شاباشی دیے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا اپنے والد سے کہ آپ حسین کو ہی شاباشی دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے ہیں۔ نے فرمایا میرے ساتھ یہ جبریل کھڑا، یہ بھی حسین کو دے رہا ہے تو میں بھی اسی کو دے رہا ہوں۔ جن کو جبریل امین آ کر کھلائیں، ٹھیک ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ جن کو جبریل امین آ کر کھلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
جیسے آپ کو اپنی اولاد پر، اپنے نواسوں پر، اپنے پوتوں پر یا اپنے کسی بھی بچے پر آپ کو بے انتہا پیار آ جائے، لاڈ آ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ گلے لگائیں گے، اس کا بوسہ لے لیں گے، چوم لیں گے۔ یہ سب تو رسول اللہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سونگھتے تھے۔ مطلب آپ ایک امیجن کریں کہ کوئی کسی کو سونگھ رہا ہے، اس کی خوشبو کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ یہ ایک مطلب جو یہ الفت کا، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین میری امت کے دو پھول ہیں، اور آپ نے فرمایا حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ پوائنٹ جو ریز ہو رہا ہے وہ سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے ہیں، جو فالوئنگ ہے ہماری، وہ مختلف ہے، اور یہ مینٹیلٹی مختلف ہے۔ مینٹیلٹیز کے پیچھے جو ہے وہ مطلب کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ نے اس کی ماننی ہے، اور اس کے لیے کیا آپ کر سکتے ہو وہ پیش کر دینا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے پاس تو کوئی لاجک اس کے پیچھے نہیں بچتی ہے کہ میں تو آج یہ کہوں گا نا کہ بھائی میری روزی ہے، روزگار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں اور 10 معاملات ہیں، لیکن ان کے نزدیک ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے جو معاملات ہوئے ہیں کربلا میں وہ اسی وجہ سے بیوی بچوں کے سمیت گئے، کیونکہ امام حسین وہاں لڑنے نہیں گئے تھے۔ کربلا کا ذکر میں آپ سے کروں، دیکھیں کربلا کا سینیریو اس طرح کا ہے کہ امام حسن کی طرح حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں کوئی اس طرح کی ایکٹیو پولیٹکس کے اندر ایکٹیونیس نظر نہیں آتی امام حسین کی۔ ہاں البتہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں آپ جو سول وارز ہوئی ہیں اس میں آپ بھی شریک ہوئے امام حسن کی طرح، اور جب جو میں نے آپ کو امام حسن والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی حضرت حسن علیہ السلام نے، تو وہ خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ جب وہ بادشاہ ہٹے تو انہوں نے نامزد کر دیا تھا، جب ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے انہوں نے نامزد کر دیا تھا اپنے بیٹے یزید کو۔ اب یزید نے جو کام کیے ہیں، یزید کے اوپر میں مختلف ایک ویڈیو بنا دوں گا، اس کے جتنے بھی غلط کام، مطلب بہت زیادہ غلط کام، بہت زیادہ۔ تو اب امام حسین علیہ السلام جو ہیں، یزید کی حرکتوں سے لوگوں نے تنگ آ کر امام حسین کو خطوط لکھے کہ آپ آ کر جو ہیں وہ ہمیں اس سے نجات دلائیں، آپ اپنی خلافت کا اعلان کر دیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ امام حسین کے پاس سینکڑوں خط آ گئے۔ اب اس وقت امام حسین کے ساتھ جو ہے نا 3 لوگ اور بھی ایسے ہیں بڑے لوگوں میں سے جو مخالف ہیں یزید کی خلافت، یزید کی بادشاہت کی۔ تو اس میں ایک حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان سے مشورہ ہوا ہے تو ان لوگوں نے امام حسین کو جانے کو منع کیا ہے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ کوفے والے جو آپ کو خط لکھ رہے ہیں ان کی فطرت میں دھوکہ دینا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ میں ان خطوط کا کیا کروں، جتنے سینکڑوں خطوط آ گئے میرے پاس۔ بہرحال بعد میں یہ ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، یزید کا ساتھ نہیں دیا، خاموشی اختیار کر کے الگ ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اور جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے مکہ میں اپنی خلافت، مطلب اپنے آپ کو نامنیٹ کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کچھ لوگوں نے ان کی بیعت کری۔ امام حسین جو ہیں ان سے جب مشورہ لوگوں نے ہوا تو ان صحابہ سے، تو مشورہ یہ طے پایا، پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی نمائندہ وہاں بھیج دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، ان کو امام حسین کے فرسٹ کزن، ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں جا کر اس وقت جب دیکھا تو ان کو یہ لگا کہ کوفے والے جو ہیں یہ ساتھ دیں گے۔ اس وقت کوفے والے اپنی جو ہیں وہ مطلب وفا کا وہ دکھا رہے تھے ایک سینیریو کہ ہم وفا کریں گے۔ انہوں نے خط لکھا امام حسین کو آنے کے لیے، لیکن پیٹھ پیچھے یہ کوفہ والے مکر گئے، کچھ کو خرید لیا گیا یزید کے ذریعے، کچھ ایسے معاملات ہوتے گئے، بہرحال یہ مکر گئے۔ اب امام حسین یہاں سے نکل چکے ہیں اپنے بیوی بچوں سمیت۔ اب ایک شخص اگر بیوی بچوں سمیت جا رہا ہے نا تو وہ لڑنے نہیں جا رہا ہے،
وہ اپنے خاندان کے لوگ لے کر جب جا رہا ہے سارے، تو وہ لڑنے نہیں جا رہا ہے، اس میں خواتین ہیں، اس میں بچے ہیں، تو یعنی فوج نہیں ہے وہ. آپ کو وہاں جو ہے شام تو جانے نہیں دیا گیا جہاں یزید تھا، آپ کو کربلا میں آپ کو اسٹاپ کیا گیا، اور کربلا میں آپ کو وہاں روک کر آپ کے ساتھ جنگ کی گئی. امام حسین نے 3 شرائط رکھی ہیں ان کے آگے. پہلے امام حسین نے فرمایا کہ میں یا تو تم مجھے واپس جانے دو، یا تم مجھے یزید سے بات کرنے دو، مطلب معاملات سارٹ آؤٹ میں کروں، کیا چکر ہے یہ، یا پھر تم مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میں مجاہدین کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا، اور جب اللہ چاہے گا تو شہید ہو جاؤں گا. اب یہ تینوں شرطیں ایسی تھیں جو مانی جا سکتی تھیں، اور ان بدبختوں نے ان میں سے ایک بھی نہیں مانی. اور اس لشکر میں جو امام حسین کے خلاف آیا عمر بن سعد بھی ہے، جو سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، عشرہ مبشرہ صحابی، جلیل القدر ترین صحابی میں سے ہیں. ان کا بیٹا عمر بن سعد، یہ 22,000 آدمی لے کر تو یہی آیا امام حسین کے خلاف. اور لیکن یہ ایسا بیٹا ہے کہ ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس سے پناہ مانگی ہے اللہ کی. تو یہ امام حسین کے خلاف آئے ہے، اور وہاں پر یزید نے پہلے ایک حرکت جو کری ہے جہاں سے اس کی نیت ظاہر ہوتی ہے کہ کوفے کے جو گورنر تھے وہ حضرت غالباً نعمان نام تھا، ایک صحابی رسول تھے، وہ وہاں کے گورنر تھے. جب اس کو پتہ چلا کہ امام حسین آ رہے ہیں تو اس نے گورنر ان کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو لگا دیا. یہ سب سے کمینہ آدمی ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس کو لگا دیا. اور اس نے جو ہے نا وہ امام حسین کی کوئی شرط نہیں مانی، اور اس نے جو ہے جو خون ریزی کری ہے کربلا میں. 72 لوگ شہید ہوتے ہیں امام حسین سمیت. اس میں حضرت قاسم بھی ہیں جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، اس میں علی اکبر بھی ہیں امام حسین کے بڑے بیٹے، علی اصغر ہیں. 6 مہینے کے بچے، 6 مہینے کے بچے کا گلا اس میں تیر آ کے لگتا ہے، اور جو گھوڑوں کو مارنے والا تیر ہوتا تھا نا وہ 3 منہ والا ہوتا تھا، وہ آ کے 6 مہینے کے بچے کے لگتا ہے. حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت علی کے حضرت فاطمہ کے بعد اپنی جو دوسری شادی کی، جو باقی شادیاں کی ان میں سے ایک شادی حضرت ام البنین سے کی ہے، ان سے حضرت عباس ہوئے ہیں، جن کو عباس علمدار کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو علم ہوتا ہے، جو جھنڈا ہوتا تھا فوج کا، وہ ہوتا تھا. وہ شہید ہوئے ہیں. اس طرح کر کے 72 لوگ اس میں شہید ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خیموں کو آگ لگائی گئی. عورتوں کو، جو خواتین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، آپ کی آل، علی علیہ السلام کی بیٹیاں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے ہیں، ان کو قیدی بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایز اے باغی. یہ خواتین سمیت امام حسین کی 3.5-4 سال کی بیٹی حضرت سکینہ، سب سے زیادہ کربلا والوں کے جو معاملات میں نے سیرت کے حوالے سے پڑھے، تو حضرت سکینہ کے معاملات پڑھ کر جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، عورتوں میں سب عورتوں کو حضرت سکینہ سمیت 3.5-4 سال کی بیٹی، ان کے کان میں جو بالیاں ہیں نا وہ اتاری نہیں ہیں، ایسے پین پکڑ کے ایسے کھینچی گئی ہیں. ایک کان کی جو لو ہے نا یہ پھٹ گئی ہیں. یہ آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جن کی بیٹیاں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. شام لے جایا گیا ہے، بازار کے شام کا جو بازار ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے. لوگ ان کو باغی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، کوس رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. کئی گھنٹے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے حضرت زینب نے وہاں کھڑے ہو کر کئی اذانیں سنی ہیں، کیونکہ سب سے بڑی آپ ہی تھیں وہاں. پھر آپ ایک مردوں میں سے ایک بچے ہیں امام زین العابدین، ان کا نام ہے علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے پوتے، ان کا نام بھی علی. ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والوں کا ستارہ. امام سجاد بھی انہی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بیمار تھے اس لیے یہ بچ گئے تھے. کھڑے بھی ہوئے جنگ کے لیے تو گر گئے، بخار کی وہ کیفیت تھی. باقی مردوں میں اور کوئی نہیں بچا. 72 سر نیزوں پر آئیں، جن میں ایک سر علی اصغر کا بھی ہے جو 6 مہینے کا بچہ ہے. یہ آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے مارنے والے کلمہ گوئی ہیں، کفار نے نہیں مارے، اور دھوکے سے، گھیر کے دھوکے سے. ورنہ کوئی علی کے بیٹے کو مار دے گا، عباس کو، حسین کو، قاسم کو، علی اصغر، علی اکبر، ان کو کوئی مار سکتا ہے؟ فرشتے نہیں آ جائیں گے علیہم السلام. اب سارا جتنا یہ معاملہ ہے، جتنا بھی یہ معاملہ ہے، وہ ایک چیز لے کر اللہ کی طرف سے ایک معاملہ چل رہا ہے، لیکن جو ظلم اور بربریت کی انتہا ہوئی ہے،
نیزوں پر سر پہنچے ہیں یزید کے سامنے. حضرت زینب نے بات بھی کی ہے. طارق جمیل صاحب کے منہ سے آپ اکثر ایک واقعہ سنتے ہوں گے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کے چہرے پر چھڑی مار کر بولا میں نے اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ رسول اللہ کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے, اور رسول اللہ سے حسین سے زیادہ مشابہت کوئی نہیں رکھتا. کچھ روایت میں امام حسن کا ذکر ہے, کچھ میں امام حسین کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سگے بھائی ہیں تو آپس میں بھی ملتے ہوں گے. اور یہ حضرت سکینہ کو جو میں نے آپ سے بات کی ہے, امام حسین کی بیٹی, ان کو قید خانے میں, زیر زمین قید خانے میں رکھا گیا اکیلا, اور یہ روتی رہی ہیں. ان کو بہت زیادہ تماچے مارے گئے ہیں, بہت زیادہ. امام حسین کی بیٹی, میری آپ کی بیٹی کی کیا حیثیت ان کے آگے, امام حسین کی بیٹی, تماچے مارے گئے. اور جب یہ رہائی ملی نا کئی عرصے بعد ان سب کو, تو یہ واپس گئے مدینہ آل رسول, تو حضرت سکینہ نہیں گئی ہیں, کیونکہ اسی قید خانے میں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کی قبر آج بھی وہیں ہے. یہ ظلم اور بربریت کی انتہا. تو امام حسین نے حق کے آگے جھکنا نہیں سکھایا آپ کو اور مجھے, کچھ بھی ہو جائے, سب کٹ پٹ جائے, جھکنا نہیں سکھایا. اللہ کے دین کے لیے آپ نے مرنا سکھایا ہے, جھکنا نہیں سکھایا. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, اور بس یہ ہے کہ اللہ پاک, مطلب یہ کہ اللہ کی, تمام فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ہر اس شخص پر جو شامل تھا حسین ابن علی کے قتل میں. ان کی اللہ کے رسول کی آل کے اوپر جو مظالم ہوئے اس میں, جو قتال کیا اس میں, اور کروڑوں مرتبہ سلام ہو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے اس ایپیسوڈ سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی, میرے ماں باپ کو, بیوی بچوں کو, سب کو, پوری امت کو. آپ سے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.